نہیں ہے, نہ فکر بھی نہیں ہے, نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے. ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلاسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا. تو جب پاکستان کے فیصلے, جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا. اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں, جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے نیب ہے, چاہے کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے, تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے. تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو. تو اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی. آج جو ہے وہ 3% سے نیچے آ چکی ہے. جب ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے بیرونی سازش کے ذریعے تو وہ اس لیے گرایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور ٹھیک بندے کو لایا جاتا ہے, لیکن وہ بھی غیر جمہوری عمل ہے. ہر بندے کو اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے, لیکن جن کو لایا گیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے, ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, ہمارا تجارتی خسارہ $20 ارب سے تقریباً تجاوز کر چکا ہے, ہماری ایکسپورٹ تباہ ہو چکی ہے. ہمارا نوجوان جو اس ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر نہ روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کو اپنا مستقبل یہاں نظر آ رہا ہے. ہمارا ایگریکلچر گروتھ وہ بھی منفی میں جا رہا ہے. کسان رو رہا ہے, کسی کو کسان کی فکر ہی نہیں ہے, لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے مزید پاکستانیوں کو تباہ کرنا ہے, اپنی شاخرچیاں کم نہیں کرنی. 12 ارب روپے کے جہاز خریدنے ہیں, اس کے لیے $70 ہزار کے پائلٹ ہائر کرنے ہیں, لیکن بوجھ کس پر ڈالنا ہے؟ پاکستانی قوم پر. 321 روپے پیٹرول پہنچ گیا ہے, 321 روپے تک. ہمارے دور میں پیٹرول فی بیرل تقریباً $117 سے $120 تھا, لیکن پیٹرول کی قیمت $150 روپے تھی. آج فی بیرل تقریباً $85 کا ہے, لیکن ہماری پیٹرول کی قیمت 321 روپے تک پہنچ چکی ہے. 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک تھی, لیکن صرف 3 سالوں میں 171 روپے کا اضافہ ہوا ہے. مطلب 75 سال میں 150 روپے, صرف 3 سالوں میں 171 روپے کا اضافہ, مطلب 75 سال سے بھی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ پالیسی ہے ہی نہیں, ان کا منشور ہے ہی نہیں, ان کا ذہن ہے ہی نہیں, ان کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے. تو یہ اپنی معیشت کا کیوں سوچے؟ یہ پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ کا کیوں سوچے؟ ایگریکلچر گروتھ کا کیوں سوچے؟ نوجوان کا کیوں سوچے؟ انفلیشن کم کرنے کا کیوں سوچے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں سے پھر ہم نے آ جانا ہے. جمہوریت تو مفلوج ہو چکی ہے, ادارے بھی مفلوج ہو چکے ہیں. آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم وہاں پر اپنا جو ہمارا NFC کا مقدمہ ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھیں, لیکن جو میٹنگ نہیں ہوئی تو کل NFC کے حوالے سے جو سب کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ ہونے والی ہیں. تو ہم پورے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے.
اور ہمیں جو ہمارا ڈیو شیئر ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا. NFC میں ہمارا جو شیئر بنتا ہے ان 8 سالوں میں وہ تقریباً 964 ارب روپے ابھی تک بنتا ہے. لیکن جو 7th NFC ایوارڈ ہے جو 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جب فاٹا KP میں مرج ہوا اس کے بعد وہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے, غیر آئینی ہو گیا ہے, کیونکہ اس میں 3.5 صوبے شامل ہیں. آئین میں لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. چونکہ مرج اضلاع KP میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا, تو یہ 3.5 صوبوں کو دیا جا رہا ہے جو غیر آئینی ہے. اس کی مد میں 964 ارب روپے 8 سالوں میں پنجاب کی حکومت نے 567.9 ارب روپے خیبر پختونخوا کے اور ہمارے قبائلی اضلاع کے وہ پنجاب لے کے گیا ہے. سندھ 278.1 ارب روپے لے کے گیا ہے جو ہمارے قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کا حق تھا. بلوچستان 118.1 بلین 118.1 ارب روپے لے کے گیا ہے جو خیبر پختونخوا کا حق تھا, جو ہمارے قبائلی اضلاع کا حق تھا. یہ غیر آئینی کام مسلسل 8 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. ہماری بار بار آواز اٹھانے کے باوجود ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. وفاقی حکومت کے ساتھ, وفاقی نمائندوں کے ساتھ ہماری 4-5 میٹنگز جو ہوئی ہیں میرے یا میرے بغیر, ان سب میں ہم نے یہ بات کی ہے, یہ آواز اٹھائی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی. آج ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس 7th NFC ایوارڈ کو اپڈیٹ کیا جائے, اس کو کانسٹیٹیوشنل کر دیا جائے, تاکہ جو حق لاہور میں بسنے والے شہری کا ہے, کراچی میں بسنے والے شہری کا ہے, کوئٹہ میں بسنے والے شہری کا ہے, پشاور میں بسنے والے شہری کا ہے, وہ حق بھی قبائلی اضلاع کے قبائلیوں کے لیے بھی مختص ہو. تو اس میں کل میٹنگ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ 8 سال جو صوبے ہمارا حق لے کے گئے ہیں اور ہمارا حق آیا ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور 7th NFC کو اپڈیٹ کریں گے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق کریں گے. دوسرا آخری, میں نے کل ہماری جو AIP ہے قبائلی اضلاع کے لیے جو 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا, ابھی تک 700 ارب روپے میں سے ہمیں صرف 132 ارب روپے ملے ہیں. تقریباً 168 ارب روپے ملے ہیں, 532 ارب روپے وفاق ہمارا اس میں بھی بقایا ہے. اس سال وفاق نے AIP کے مد میں ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ریسورسز سے برج فائنانس کر کے 26 ارب روپے قبائلی اضلاع کو ابھی تک دے چکا ہے, لیکن وفاق نے ہمیں 1 روپے بھی نہیں دیا. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, میرے آنے سے پہلے چیف منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو کل تقریباً 1.5 مہینے سے میں کہتا رہا کہ وہ میٹنگ ہونی چاہیے, لیکن اویلیبلٹی وفاقی وزیر صاحب کی نہیں ہو رہی تھی. تو کل کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اویلیبل ہوں گے, تو میں نے میٹنگ کال کی. آج پتا چلا کہ کل کی میٹنگ کے لیے بھی صاحب محترم اویلیبل نہیں ہے. تو جب جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا, جو صوبے کی 4.5 کروڑ عوام ہیں اس کے لیے ہم کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دیا جا رہا, سیاسی طور پر بھی ہمیں دیوار سے مسلسل لگایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے ذاتی ڈاکٹر اور ان کے فیملی ممبرز کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اور مسلسل ظلم جبر اور فسائیت کا ماحول گرم ہے. اور ان حالات میں بھی جو انٹرنیشنل اور ریجنل کرائسس ہیں, ان حالات میں بھی ان کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا ہے.
تو پھر صرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی ملک کا سوچنا ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف نے ہی یہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ملک پر سخت حالات آئیں گے تو قربانی پاکستان تحریک انصاف نے ہی دینی ہے. کسی اور ادارے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں. کسی اور سیاسی پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی دیں. قربانی صرف ہم نے دینی. آج بھی ہم نے قربانی دی ہے. اس تمام تر ظلم، فسائیت اور جبر کے باوجود ہم نے حامی بری ہیں میٹنگ کے لیے، کیونکہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان سے عشق ہے. اس لیے ہمیں عمران خان سے عشق ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کو نہ کوئی سنبھال سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، نہ ترقی دلا سکتا ہے. تو میں یہی کہوں گا آخر میں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو رویہ یہ اپنا رہے ہیں اس پر ذرا سوچنا چاہیے. اور جس وفاقی حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی چابی دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو خود ماشاءاللہ بالکل فارغ ہیں عقل سے. لیکن کوئی مشورہ دیں کہ ان حالات میں جو ہے قوم سے خطاب بھی کرنا ہوتا ہے، قوم کو اعتماد میں بھی لینا ہوتا ہے.